أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 تا 171 کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کوئی ان سے کہے کہ تابعداری کرو اس حکم کی جو کہ نازل فرمایا اللہ نے، قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، جو کہ اللہ نے نازل فرمایا تو کہتے ہیں ہرگز نہیں، ہم تو تابعداری کریں گے اس کی جس پر دیکھا ہم نے اپنے باپ دادوں کو۔ اولو کان آباؤہم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادے نے وہ نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی اور نہ جانتے ہوں سیدھی راہ۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال ان کافروں کی ایسی ہے، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جیسے پکارے کوئی شخص ایسی چیز کو جو کچھ نہ سنے سوائے پکارنے اور چلانے کی۔ صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اس آیت سے جس طرح باپ دادوں کی اندھی تقلید اور اتباع کی مذمت ثابت ہوئی، اسی طرح جائز تقلید اور اتباع کے شرائط اور ایک ضابطہ بھی معلوم ہو گیا، جس کی طرف دو لفظوں میں اشارہ فرمایا ہے، لا يعقلون ولا يهتدون، کیونکہ اس سے معلوم ہوا کہ ان آباء و اجداد کی تقلید اور اتباع کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ انہیں نہ عقل تھی نہ ہدایت تھی۔ ہدایت سے مراد کہ وہ احکام ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے صریح طور پر نازل کیے گئے، اور عقل سے مراد وہ جو بذریعہ اجتہاد نصوص شرعیہ سے استنباط کیے گئے۔ تو وجہ ان کے اتباع اور تقلید کے عدم جواز کی یہ ہے کہ نہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے نازل کیے ہوئے احکام ہیں اور نہ اس کی صلاحیت کہ اللہ رب العزت کے فرمان سے احکام نکال سکیں۔ تو اس میں اشارہ پایا گیا کہ جس عالم کے متعلق یہ اطمینان ہو جائے کہ اس کے پاس قرآن و سنت کا علم ہے اور اس کو درجہ اجتہاد بھی حاصل ہے، جو احکام صراحتاً قرآن و سنت میں نہ ہوں ان کو نصوص قرآن اور سنت سے بذریعہ قیاس نکال سکتا ہے، تو ایسے عالم مجتہد کی تقلید اور اتباع جائز ہے، نہ اس لیے کہ اس کا حکم ماننا اور اس کا اتباع کرنا ہے، بلکہ اس لیے کہ حکم اللہ کا ماننا ہے اور اسی کا اتباع کرنا ہے، مگر چونکہ ہم براہ راست اللہ کے حکم سے واقف نہیں ہو سکتے، اس لیے کسی عالم مجتہد کا اتباع کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔